السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے داغ، اور یہ بانگ درا کی 44ویں نظم ہے۔ جس طرح یہ نام سے ظاہر ہے، علامہ اقبال نے مشہور شاعر نواب مرزا خان داغ کی وفات پر یہ مرثیہ لکھا تھا، اور اس میں اس کی تعریف کی ہے، اس کی شاعری کو خراج تحسین پیش کی ہے۔ تھوڑا سا داغ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ نواب مرزا خان داغ 1831 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 1905 کو دکن میں وفات پائی۔ اپنے دور کے بہت زیادہ مشہور شاعر تھے۔ علامہ اقبال جب نئی شاعری کر رہے تھے تو ظاہر ہے اس زمانے میں داغ بہت ہی سینئر شاعر تھا، اس لیے علامہ اقبال بھی اس کی مقبولیت اور اس کی شاعری سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے علامہ اقبال نے جو ابتدائی شاعری کی تو کچھ غزلیں داغ کو بھیجی تاکہ وہ ان کی اصلاح فرمائے۔ داغ تو بہت بڑے شاعر تھے اور اس نے باقاعدہ ایک محکمہ بنا دیا تھا نئے شعراء کی اصلاح کے لیے، اور لوگ خط و کتابت کے ذریعے اپنی شاعری اس کو بیچتے تھے، اور یہ ان کو جو ہے ان کی اصلاح کر کے ان لوگوں کو واپس کر دیا کرتا تھا۔ تو اقبال نے بھی اپنی شاعری اس کو بیچی، تو اس نے کچھ غزلوں کو دیکھنے کے بعد اقبال کو لکھا کہ آپ کی شاعری کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہترین شاعری کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی علامہ اقبال مرزا خان داغ کو اپنا استاد تصور کرتے تھے، اور اسی لیے ان کی وفات پر علامہ اقبال کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے یہ مرثیہ لکھا۔ یاد رکھیں کہ اردو میں یہ شخصی مرثیے بہت کم ہے جن میں علامہ اقبال کی یہ نظم بھی شامل ہے، تو شخصی مرثیے کے حوالے سے بھی یہ نظم بہت اہم ہے، کیونکہ امام حسین کے حوالے سے تو مرثیے بہت زیادہ لکھے جاتے ہیں، لیکن امام حسین کے علاوہ واقعہ کربلا کے علاوہ دیگر مرثیے شخصی مرثیے بہت کم ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ عظمت غالب ہے ایک مدت سے پیوند زمین، مہدی مجروح ہے شہر خاموشاں کا مکین۔ غالب اسد اللہ خان غالب، پیوند زمین کا حصہ بن جانا۔ مہدی مجروح غالب کا شاگرد ہے، شہر خاموشاں قبرستان کو کہتے ہیں، مکین رہنے والے کو کہتے ہیں۔ اب شروع میں علامہ اقبال کچھ لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ کہتا ہے بہت ہی مشہور شاعر اسد اللہ خان غالب بھی کافی عرصے سے زمین کا حصہ بن چکے ہیں، یعنی وفات پا چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مہدی مجروح ہیں یہ بھی ادبی شخصیت ہیں، یہ بھی غالب کے شاگرد ہے۔ کہتا ہے یہ بھی قبرستان کا مکین بن چکا ہے، یہ بھی وفات پا چکا ہے۔ توڑ ڈالی موت نے غربت میں مینائے امیر، اور کہتا ہے کہ امیر مینائی جو کہ مشہور شاعر تھا اس کو بھی موت نے اس کی زندگی توڑ ڈالی، اس کو بھی دفن کر دیا، اس کو بھی موت نے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ چشم محفل میں ہے اب تک کیف صہبائے امیر، کیف صہبائے امیر، امیر مینائی کی شراب کا لطف۔ لیکن کہتا ہے کہ اجل نے اس کو تو اپنے شکنجے میں لے لیا، وہ تو چلے گئے، لیکن اس کی شاعری کا لطف اب تک ہمارے دلوں میں ہے، اب تک ہم اس کی شاعری کے لطف کو محسوس کرتے ہیں۔ آج لیکن ہم نوا سارا چمن ماتم میں ہے، شمع روشن بجھ گئی بزم سخن ماتم میں ہے۔ ہم نوا ہم آواز، کہتا ہے آج لیکن ہم نوا سارا چمن ماتم میں ہے۔ کہتا ہے آج اگر ہم دیکھیں تو تمام چمن کے جتنے بھی ہم نوا ہیں وہ سوگ میں ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ شمع روشن بجھ گئی بزم سخن ماتم میں ہے۔ کہتا ہے کہ جو روشن شمع، روشن چراغ تھا یعنی داغ تھا، وہ وفات پا گئے، بزم سخن ماتم میں ہے۔ اور جو شاعری کی جو محفلیں ہیں
ادب کی جو محفل ہے اس میں بھی ماتم چھائی ہوئی ہے۔ بلبل دلی نے باندھا اس چمن میں آشیاں، ہم نواں ہیں سب انادل باغ ہستی کے جہاں۔ کہتا ہے آج نواب مرزا خان داغ نے، بلبل دلی نے اس چمن میں آشیاں بنا دیا، یعنی مرنے والوں کے بیچ اپنا گھونسلہ بنا دیا، اپنا آشیاں بنا دیا۔ ہم نواں ہیں سب انادل باغ ہستی کے جہاں، کہ جہاں تمام جو بلبل ہیں، زندگی کے باغ کے جو بلبل ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر ہم نوا ہیں۔ یعنی بہت سے جو شاعر ہیں، بہت سے جو ادیب ہیں، وہ جس مقام پر موجود تھے، یعنی قبرستان میں موجود تھے، آج بلبل دلی نے بھی اسی چمن میں آشیانہ بنا دیا، اپنا گھر مرنے والوں کے ساتھ بنا دیا۔ چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے، آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے۔ چل بسا داغ چلے گئے، وفات پا گئے، آہ افسوس کی بات ہے، میت اس کی زیب دوش ہے، یعنی اس کی میت ہمارے کندھوں کی زینت بن گئی، ہم نے اس کی لاش کو کندھوں پہ رکھ کر قبر کے حوالے کر دیا۔ اور کہتا ہے کہ یہ آخری شاعر تھا جہاں آباد کا، دلی کا، جہاں آباد دلی کو کہا ہے کہ وہ آج وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اب کہاں وہ بانک پن، وہ شوخی طرز بیاں، آگ تھی کافور پیری میں جوانی کی نہاں۔ بانک پن انوکھا پن، نرالا پن کو کہتے ہیں۔ شوخی طرز بیاں، بہترین شعر کہنے والا۔ اچھا، کافور پیری، بڑھاپے کی ٹھنڈک، جوانی کی نہاں۔ کہتا ہے اب داغ تو چلے گئے ہیں، تو داغ تو بہت نرالے انداز میں شاعری کرتا تھا، تو اب وہ نرالا پن کہاں رہا؟ داغ جب چلے گئے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا انوکھا پن وہ تو رخصت ہو گیا، ساتھ ساتھ جو طرز بیان میں جو شوخی تھی، جو دلچسپ شاعری کرتا تھا، وہ بھی رخصت ہو گیا۔ آگ تھی کافور پیری میں جوانی کی نہاں۔ کہتا ہے وہ بوڑھا شخص تھا، داغ تو بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن کہتا ہے کہ ان کی شاعری میں جوانی کی آگ تھی۔ جس طرح ایک مشہور شاعر ہیں اقبال عاشر، وہ کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، ڈھل گئی عمر تو غزلوں میں جوانی آئی۔ جب عمر ڈھل جاتی ہے، جب عمر گزر جاتی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، تب اس کا فن جواں ہو جاتا ہے۔ تو یہی کہنا چاہتا ہے کہ داغ تو بوڑھے تھے، لیکن ان کی شاعری جوان تھی، ان کا فن جوان تھا۔ تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، لیلا مانی وہاں بے پردہ یا محمل میں ہے۔ لیلا مانی عمدہ مضامین، محمل پردے میں۔ کہتا ہے تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے۔ کہتا ہے داغ کے زبان پر جو شاعری ہوتی تھی، ہر دل کی آرزو ہے کہ ایسی ہی شاعری ہم بھی کریں۔ لیلا مانی وہاں بے پردہ، یعنی بہترین مضامین داغ کی زبان سے سامنے آتے تھے، داغ کے قلم سے سامنے آتے تھے، یا محمل میں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں دیگر جو شعراء ہیں، ان کے جو بہترین مضامین ہیں، وہ ابھی تک نو کے قلم پر نہیں آئے، وہ ابھی تک زبان پر نہیں آئے، وہ ابھی تک ذہن میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب صبا سے کون پوچھے گا سکوت گل کا راز، کون سمجھے گا چمن میں نالے بلبل کا راز۔ کہتا ہے کہ داغ ایک ایسے شاعر تھے جو صبح کے وقت سے پھول کی خاموشی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ سکوت گل، گل کی خاموشی، یعنی چمن میں جا کر صبح کے وقت پھول کی خاموشی کے بارے میں داغ شاعری کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ بلبل کی جو فریاد ہے اس کو سنا کرتا تھا، اس کو ہمارے سامنے لاتا تھا۔ اب کون سمجھے گا؟ اب گل و بلبل کی شاعری کون کرے گا؟ تھی حقیقت سے نہ غفلت فکر کی پرواز میں، آنکھ طائر کی نشیمن پر رہی پرواز میں۔ کہتا ہے کہ داغ ایسے شاعر تھے جو پرواز تو کر رہے تھے، بلندی پر تو تھے، لیکن وہ کبھی بھی حقیقت سے آنکھیں نہیں موڑی،
کبھی بھی حقیقت سے غافل نہیں رہے، بلکہ بلندی میں بھی حقیقت کو مد نظر رکھا۔ آنکھ طائر کی نشیمن پر رہی پرواز میں، اور وہ ایسا پرندہ تھا کہ اونچائی میں پرواز کر رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں اپنے گھونسلے پر تھی، اس نے اپنے گھونسلے کو نہیں بھولا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے بڑی شہرت حاصل کی، بہت بلند پروازی کی، لیکن اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کیا۔ اور دکھلائیں گے مضموں کی ہمیں باریکیاں، اپنے فکر نکتہ آرا کی فلک پیمائیاں۔ اچھا، اب یہاں پہ دیگر شعراء کی بات کر رہا ہے۔ شعراء میں شروع میں کچھ شعراء کی بات کر رہا ہے، اور ان کی کہتا ہے کہ ایسے شاعر بھی سامنے آئیں گے، ویسے شاعر بھی سامنے آئیں گے۔ پھر جا کے کہتا ہے کہ لیکن داغ میں یہ خوبی تھی، وہ خوبی ان میں نہیں ہوگی۔ اور دکھلائیں گے مضموں کی ہمیں باریکیاں، بہت سے شاعر آئیں گے، داغ تو چلے گئے ہیں، اب بہت سے شاعر آئیں گے جو ہمیں مضمون کی باریکیاں بتائیں گے، نکتہ افرینی کریں گے۔ اپنے فکر نکتہ آرا کی فلک پیمائیاں، یعنی اپنے تخیل سے یہ لوگ گہرے مضامین پیدا کریں گے اور آسمان کو سر کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت اونچے درجے پر فائز ہوں گے اپنے خیالات کی وجہ سے، اپنے بہترین مضامین کی وجہ سے۔ تلخی دوراں کے نقشے کھینچ کر رلوائیں گے، تلخی دوراں زمانے کے غم، اور جو نئے شاعر آئیں گے داغ کے بعد، یہ زمانے کے غم کی تصویر کھینچ کر ہمیں دکھی کریں گے، ہمیں رلائیں گے، یا تخیل کی نئی دنیا ہمیں دکھلائیں گے، یا پھر یہ شاعر اپنے خیالات کی جو نئی دنیا ہے وہ اس کی تصویر ہمارے سامنے رکھیں گے، وہ ہمیں دکھائیں گے۔ اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، اس چمن میں ہندوستان میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو سعدی شیرازی کی طرح ہوں گے۔ سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی، کہتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن میں جادو ہوگا، جادو کرنے والے ہوں گے، جادو بیاں ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جو صاحب اعجاز ہوں گے، ایسی شاعری کریں گے جو بالکل معجزے ہوں گے۔ اٹھیں گے عازر ہزاروں شعر کے بت خانے میں پلائیں گے نئے ساقی نئے پیمانے سے، کہتا ہے جس طرح عازر بت بنانے میں ماہر تھے، اگر یہ شاعری کو ہم ایک بت خانے سے تعبیر دے دیں تو عازر کی طرح بہت سے ماہر لوگ آئیں گے۔ میں پلائیں گے نئے ساقی نئے پیمانے سے، یہ شاعر جب آئیں گے تو ظاہر ہے نئے نئے مضامین بنائیں گے اور نئی شراب لوگوں کو پلائیں گے۔ لکھی جائیں گی کتاب دل کی تفسیریں بہت، ہوں گی اے خواب جوانی تیری تعبیریں بہت، کہتا ہے کہ دل کی جو باتیں ہیں وہ بہت سے شاعر سامنے لائیں گے، اور جوانی کا جو عشق ہوتا ہے، جوانی کی محبت ہوتی ہے، جوانی کے خواب ہوتے ہیں، جو آرزو ہوتے ہیں، اس کی تعبیر بھی بہت سے شاعر پیش کریں گے۔ جس طرح ظاہر ہے شاعر جو ہوتے ہیں محبت کی باتیں کرتے ہیں، جوانی کی باتیں کرتے ہیں، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوک فگن تیر چلانے والا، مارے گا دل پہ تیر کون، کہتا ہے کہ لیکن بڑے بڑے شاعر پیدا ہوں گے، لیکن داغ کی طرح عشق کی ہو بہو تصویر کوئی بھی نہیں کھینچ سکے گا۔ داغ اتنے بہترین شاعر تھے کہ وہ عشق کی تصویر ہو بہو کھینچا کرتے تھے۔ کہتا ہے کہ اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پہ تیر کون، داغ کی شاعری تیر بن کر دل پہ لگتی تھی، لیکن اب ایسا تیر انداز کہاں سے آئے گا، داغ کی طرح تیر انداز کہاں سے آئے گا کہ اس کی زبان سے شاعری نکلتی تھی اور ڈائریکٹ دل پہ پہنچ جاتی تھی، ایسا شاعر نہیں آئے گا۔ اشک کے دانے زمین شعر میں بوتا ہوں میں، تو بھی رو اے خاک دلی داغ کو روتا ہوں میں، کہتا ہے کہ میں اپنے اشعار کے ذریعے، کہتا ہے اشک کے آنسوؤں کے دانے زمین پر بو رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو رلا رہا ہوں۔ اور پھر دلی کی مٹی سے کہتا ہے، دلی کی زمین سے کہتا ہے کہ اے دلی کی زمین، اے دلی کی خاک، تم بھی رونا شروع کر دو، کیونکہ نواب مرزا خان داغ کے لیے میں بھی رو رہا ہوں۔ اے جہاں آباد اے سرمایہ اے بزم سخن، ہو گیا پھر آج پامال خزاں تیرا چمن، جہاں آباد دلی، سرمایہ بزم سخن،
یعنی شاعری کی محفل کے لیے سرمایہ. ظاہر ہے دلی بہت ہی مشہور تھا شاعری کے لیے، ادب کے لیے. کہتا ہے کہ اے دلی، اے وہ مقام جو شاعروں کے لیے ایک سرمایہ کی طرح ہے، شاعری اور ادب کا مرکز ہے. ہو گیا پھر آج پامال خزاں تیرا چمن، بدقسمتی سے آج تیرا جو خوبصورت چمن تھا وہ خزاں کا شکار ہو گیا. یعنی داغ کی وفات کی وجہ سے دلی کا چمن برباد ہو گیا. وہ گل رنگین تیرا رخصت مثال بو ہوا، آنکھ خالی داغ سے کاشانہ اردو ہوا. کہتا ہے کہ داغ بالکل گل رنگین تھا، خوشبودار پھول، رنگین پھول تھا، آج بالکل خوشبو کی طرح چمن سے رخصت ہو گیا. آنکھ خالی داغ سے کاشانہ اردو ہوا. اور افسوس کی بات ہے کہ اردو کا جو گھر ہے، اردو کا جو کاشانہ ہے، اردو کی جو محفل ہے وہ داغ سے خالی ہو گئی. تھی نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں، وہ مہ کامل ہوا پنہاں دکن کی خاک میں. اب کہ دیکھو، تھی نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں. ظاہر داغ دلی میں پیدا ہوئے تھے اور پھر یہ دکن چلے گئے تھے، اسی کی بات کر رہا ہے. تھی نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں. کہتا ہے شاید وطن کی خاک میں، دلی کی مٹی میں ایسی کشش نہیں تھی کہ داغ یہاں پہ رہتا. اسی لیے وہ مہ کامل جو خوبصورت چاند تھا وہ دلی کو چھوڑ کر دکن چلے گئے اور وہی وفات پائی اور وہی سپرد خاک ہو گیا. اٹھ گئے ساقی جو تھے میں خانہ خالی رہ گیا، یادگار بزم دلی ایک حالی رہ گیا. کہتا ہے کہ جتنے بھی ساقی تھے، جتنے بھی بڑے بڑے شاعر تھے، وہ دلی کو چھوڑ کر، میں خانے کو چھوڑ کر چل بسے، چلے گئے. اب یادگار کے طور پر جو دلی کی جو محفل ہے، یادگار کے طور پر صرف ایک شخص رہ گیا اور وہ ہے الطاف حسین حالی. آرزو کو خون رلواتی ہے بیداد اجل، مارتا ہے تیر تاریکی میں سیاد اجل. بیداد اجل موت کی سختی اور سیاد اجل موت کا شکاری. کہتا ہے کہ یہ جو موت کی سختی ہے، موت کا غم ہے، یہ ہمارے آرزوؤں کا خون کر دیتا ہے، ہمارے آرزوؤں کو خون کے آنسو رلواتا ہے. مارتا ہے تیر تاریکی میں سیاد اجل. اور یہ جو موت کا شکاری ہے، یہ تاریکی میں ایک ایک کر کے عظیم لوگوں کو تیر مارتا ہے، عظیم لوگوں کا شکار کرتا ہے. کھل نہیں سکتی شکایت کے لیے لیکن زبان، ہے خزاں کا رنگ بھی وجہ قیام گلستان. کہتا ہے لیکن پھر بھی داغ تو چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم شکایت نہیں کر سکتے، ہم زبان نہیں کھول سکتے، کیونکہ جب خزاں بھی آتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی پھولوں کو نئے پتے دینے کے لیے، نئے نئے پھول کھلانے کے لیے آتا ہے. وہ جو مرجھائے پھول ہوتے ہیں، سوکھے پھول ہوتے ہیں، خزاں کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں، پھر ان کی جگہ نئے پتے، نئے پھول کھلتے ہیں. تو کہتا ہے قیام گلستان کے لیے خزاں بھی ضروری ہے، اس لیے ہم شکایت نہیں کر سکتے، زبان نہیں کھول سکتے. ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر، بوئے گل کا باغ سے، گلچین کا دنیا سے سفر. کہتا ہے کہ تمام دنیا کے لیے قدرت نے ایک ہی قانون رکھا ہے کہ جس طرح ہر چیز کو فنا ہوتا ہے، یہ قانون پوری دنیا کے لیے ہے. جس طرح باغ سے خوشبو رخصت ہوتی ہے، اسی طرح گلچین پھول توڑنے والا بھی دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فنا ہو جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تمام دنیا میں ہر چیز کے لیے یہی قانون ہے کہ ہر چیز فنا ہوگی. تو یہ تھی ہماری آج کی نظم. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.